علیہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ صحابی رسول علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ یہ ایک تاریخی جملہ اور قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کو فائدہ دینے والا جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاد سے واپسی کے موقع پر، جنگ سے واپسی کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کفار سے جنگ لڑ کر کے ہم آئیں گے، غزوہ کر کے آئیں گے، یہ جہاد اصغر اور چھوٹا جہاد گئے، اب ہمیں بڑے جہاد کی طرف، جہاد اکبر کی طرف لوٹنا گئے۔ اس کی شرح بتائی گئی کہ جہاد اکبر سے مراد اپنے نفس سے جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اس کو جہاد اکبر قرار دیا گیا۔ تو یہ بڑی اہم نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی ہے، لہذا اس کو ذہن و دماغ میں محفوظ رکھیں اور اس پر عملی جامہ ضرور بھی ضرور پہنائیں۔ اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید شریعت کے احکام اور شریعت کے اقوال میں نظر آتی ہے۔ حسد کا مطلب یہ بتایا گیا کہ کسی کے اندر کوئی نعمت اگر کوئی دیکھتا ہے، کوئی اچھی چیز اور کوئی خیر کی بات اگر کسی کے اندر نظر آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت اچھی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہے، اچھی آواز میں کوئی نعت پاک پڑھ لیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اچھے مکان کی نعمت اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے، تو اس طرح اگر کسی اچھی چیز کو کسی کے پاس دیکھے، اب ذہن و دماغ میں یہ تصور لائے کہ یہ جو نعمت اور اچھی چیز فلاں کو ملی ہوئی ہے، تو بعینی ہی وہ نعمت مجھی کو مل جائے، وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے۔ یہ سوچ اور یہ فکر اگر کسی کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتی ہے تو اسی کو شریعت کے اعتبار سے حسد کہا جاتا ہے۔ حسد کے حوالے سے اگر حضور علیہ السلام کے احادیث طیبہ دیکھتے ہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں جن میں اس کی سختی کو اور اس کے حوالے سے سخت وعید کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ایک کامل مومن اور کامل مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایک دوسری صورت اس میں یہ پائی جاتی ہے، کسی کے اندر نعمت دیکھی، کوئی اچھائی دیکھی، کوئی اچھی چیز دیکھی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ
التجا کرنا اور یہ ذہن و دماغ میں قصد و ارادہ کرنا کہ جو نعمت اس بندے کو اللہ نے عطا کی گئے اس کے پاس بھی وہ نعمت باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ویسی نعمت عطا کرے، یہ اگر تصور بندہ لاتا گئے اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً یہ چیز جائز ہے، اس کی اجازت شریعت نے عطا فرمائی گئے۔ تو جب یہ تصور لانا اور یہ ارادہ کرنا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا گیا تو پھر حسد جیسی بیماری میں اپنے آپ کو کیوں مبتلا کریں؟ اگر کسی کی اچھائی اور اچھی نعمت کو دیکھتے بھی گئے تو یہی تصور لائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی طرح نعمت عطا فرمائے، اس کی طرح اچھی چیز اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے، یہ تصور لائیں گے تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ نعمت آپ کو بھی عطا کر دی جائے گی۔ تو حسد اس کی تو شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے، رشک کرنا اور اپنے لیے نعمت کی تمنا کرنا، اس کی نعمت کو باقی اس کی نعمت کی بقا کا ارادہ کرتے ہوئے شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت کیا صلہ رحمی اسی کے ساتھ کرنی چاہیے جو اپنے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ یہ بھی ایک غلط تصور عوام میں اور بعض اہل علم میں پایا جاتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کریں۔ یہ ایک تصور ہوتا ہے، کہنے والے کہتے بھی گئے کہ فلاں تو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں کریں۔ تو آپ کی طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے، ہمارے نبی نے جو طریقہ ہمیں بتایا گئے وہ یہی گئے کہ جو اچھا سلوک آپ کے ساتھ کرتا گئے اس کے ساتھ تو بدرجہ اولا اچھا برتاؤ اور سلوک کرنا چاہیے، لیکن جو کچھ غلط برتاؤ اور غلط سلوک آپ کے ساتھ کرتا گئے تو ایسی صورت ہی میں آپ کا امتحان گئے کہ اب آپ کا برتاؤ اور آپ کا سلوک اس کے ساتھ کیسا گئے۔ اگر کوئی شرعی وجہ نہیں گئے جو آپ کو اچھا سلوک کرنے سے روکتی ہو تو ایسی حالت میں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا گئے، برا سلوک کرتا گئے، آپ کی طرف سے بھی جواباً یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بھی غلط برتاؤ کریں، بلکہ ایسی حالت میں آپ بھی حتی الامکان کوشش کریں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غلط برتاؤ کے جواب میں جب اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے والے کو ہدایت اور توفیق دے دی جاتی ہے اور پھر وہ بھی غلط برتاؤ اور غلط سلوک کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ اگر کوئی غلط برتاؤ کرتا ہے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے آپ کی طرف سے اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ حضرت کیا ہمارے مذہب نے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے؟ یقیناً احادیث طیبہ اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کا کتنا زیادہ خیال ہمیں رکھنا ہے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، بیان کا وقت نہیں ہے، خلاصتاً یہی سمجھیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال شریعت نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی نے رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے تو حدیثوں میں تو اس کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں اور ایک حد تک اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں۔ تو یہاں اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ پڑوسیوں کے، آپ کے اگل بغل میں رہنے والوں کے حقوق بہت زیادہ شریعت اور دین مذہب نے بیان کیے گئے، لہذا اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ حقوق العباد میں اس کا شمار ہوتا ہے اور حقوق العباد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کوئی اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی
معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ بندے سے معافی طلب نہ کر لی جائے۔ تو حقوق العباد کا یہ معاملہ ہے، لہذا خصوصی خیال رکھیں۔ یہاں بھی آپ ادارے میں رہتے ہیں، آپ کے آس پاس جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ حضرت، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ بھی بارہا سنا گیا ہوگا، حدیثوں میں اس کے فضائل بھی بتائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا مطلب کہ کسی بندے سے بندہ دوستی کرے یا دشمنی کرے تو یہ دیکھ کر کے نہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کر دیا، ایسا میرا نقصان پہنچا دیا، مجھے فلاں پریشانی میں مبتلا کیا، اس لیے اب میں اس سے دشمنی رکھوں گا، یا دوستی کرنے میں کہ فلاں نے میرے ساتھ اس طرح کا اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا تو اب میں اس کے ساتھ دوستی رکھوں۔ یہ سوچ نہ ہو۔ اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں سے دوستی اور محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، ایسے لوگوں سے دوستی اور محبت کی جائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور جن لوگوں سے دشمنی رکھنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا گیا، ایسے لوگوں سے دشمنی رکھی جائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے۔ یہ گئے اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے کا مطلب۔ حضرت، ناخن تراشنے اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے کی مدت کیا ہے؟ بہتر، مستحب، سنت یہ ہے کہ ہر ہفتے اگر ہو سکے تو ہر ہفتے جمعہ کے دن یہ کام کر لیے جائیں۔ سنت ہے، روایتوں میں یہ بتایا گیا جمعہ کے دن ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ عمل رہتا تھا۔ اگر ہفتے میں نہیں ہو پاتا 8-10 دن میں ضرور کر لیں، 15 دن میں کم سے کم کر لیں۔ اس کے بعد اگر کوئی زیادہ تاخیر کرتا ہے، یہاں تک کہ 40 دن گزر جاتے ہیں ناخن نہیں تراشتا گئے، اور باقی بدن کے جن بالوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان بالوں کو صاف نہیں کرتا، 40 دن گزرنے کے بعد اب یہ کام مکروہ تحریمی کی حد تک پہنچ جائے گا، اور کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ گناہ صغیرہ میں مبتلا ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد تاخیر کرنا یہ بندے کو گناہ میں مبتلا کرے گا۔ تو 40 دن کے اندر اندر یہ عمل کر لینا ضروری ہے، ورنہ بندہ گنہگار ہوگا۔ اور بہتر، مستحب ہے ہر جمعہ کو یہ عمل کر لیا جائے۔ سنت پر ادائیگی کی نیت رکھیں تو انشاءاللہ سنت پر عمل کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ پاؤں کے بال بنوانا کیسا ہے؟ بھووں کے بال بنانے میں یہ جو آج کل رائج ہے، خاص طور سے عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ زینت اور خوبصورتی کے طور پر یہ جو آنکھوں کے اوپر والے بال ہیں، بھووں کے بال جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بناتی ہیں، اس کی تو شرعن اجازت نہیں ہے، یہ معاملہ شرعن ممنوع ہے، منع ہے، اس کو ہرگز نہ کیا جائے۔ ہاں، ایک اجازت فقہائے کرام کی طرف سے یہ دی گئی کہ اگر زیادہ بال ہیں، کسی کے زیادہ بال ہیں، بہت زیادہ بال ہیں، تو کچھ حد تک کٹوانے کی اس کو اجازت دی جائے گی، لیکن زینت کے طور پر بال کم ہونے کی صورت میں اگر مرد عورت بھووں کے بال بنواتے ہیں تو پھر شرعی طور پر یہ ممنوع ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ جزاک اللہ بسم خیرا۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی